गुजरात के कसाई मोदी ने सिंधु पर हमला किया है। अगर पानी बंद हुआ तो फिर उनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। ताहम मोदी ने सिंध दास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, जिसका हम भरपूर दिफा करेंगे। हम मोदी को सिंधु का गला घोटने की इजाजत नहीं देंगे। उम्मीद है कि भारत के अवाम भी अपने वज़ीर आज़म को ऐसा करने से रोकेंगे। मोदी इंतहा पसंद, जंग छेड़ने वाला मुल्क है और हम दुनिया के सामने उसे बेनकाब करेंगे। हमारे अवाम और फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे और पहलगाम के हवाले से सबूत हैं तो हमें फराहम करें। जो मुलव्वस हुआ उसे सरेआम तख्ता-ए-दार पर चढ़ाएंगे। पाकिस्तान भारत किसी भी किस्म का तसादुम जोहरी जंग का पेश खैमा हो सकता है। आलमी बरादरी फ़रीक़ैन से राब्ते में है। अक़वाम आलम की कोशिश है कशीदगी को ख़त्म किया जाए। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत के जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार। किसी भी मुमकिन जारियत पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायज़ा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। ऐवान सदर से जारी एलामिया में कहा गया है कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे या जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। मुलाकात में पहलगाम हमले के बाद भारतीय क़यादत की जानिब से बगैर तहकीकात इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार। आलमी बरादरी से दहशतगर्दों की फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलव्वस होने का नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हुकूमत के रद्द-ए-अमल और ज़िम्मेदाराना अंदाज में सूरत हाल से निपटने को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़म किए हुए है, किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म मुतलक है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने फौजियों से खिताब में कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की बुलंद हौसले को सराहा और उनके जज्बे को पाक फौज की ऑपरेशनल महारत करार दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से फील्ड ट्रेनिंग मश्क की गई। चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म का चीन से इज़हार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दरमियान हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र भी किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मज़म्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। भारत का पानी को जारियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध दास मुआहिदे के तहत किसी फरीक को यकतरफा मुआहिदे से इनहराफ का हक नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़ो का पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के इक़दाम हमारी तवज्जो TTP BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं और ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे थे। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और हक़ाइक़ पर रोशनी डालने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। हुकूमतें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत की और पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय कोशिश मुस्तरद। हमले की शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का इआदा। अमीर कतर का जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन कहा। कतर बहरान में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और हिमायत पर अमीर कतर से इज़हार तशक्कुर। बोले, भारत की आबी जारियत नाकाबिल कबूल है। पानी पाकिस्तान के अवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानू और माली नुकसान दे चुके और कुर्बानियाँ दे चुके। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है और ऐसे वाक़यात में मुलविस होने का कोई फ़ायदा नहीं। पहलगाम में भारत का मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। BBC की रिपोर्ट ने भारतीय बयानिया का पोल खोल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट ने कई संगीन सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक
بھارتی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان وقوع کے وقت اور ابتدائی کارروائیوں میں نمایاں تضاد موجود۔ گھوڑے اور خچر کی خدمات فراہم کرنے والوں کی تنظیم کے سربراہ عبدالواحد وانی کے مطابق فائرنگ کی اطلاع دوپہر 2:35 پر دی گئی تھی۔ پولیس جائے وقوع پر 3:30 پر پہنچی۔ بعد میں تقریباً 1 گھنٹے بعد حیرت انگیز طور پر FIR 2:30 پر درج کر دی گئی تھی، جبکہ پولیس جائے وقوع پر پہنچی ہی نہیں تھی، جبکہ پولیس موقع پر موجود ہی نہیں تھی۔ تو اس نے واقعے کی تفصیلات کیسے قلم بند کی؟ تحقیقاتی رپورٹ میں بعض افراد کے بیانات بھی شامل اور اس پورے واقعے میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور تھا۔ بھارت سفارتی کی سطح پر جو بھی توقع کر رہا تھا اس میں ناکامی ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات ادا تارڑ کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا، پاکستان کا موقف ہر ملک نے تسلیم کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا کیا کردار ہے۔ عالمی برادری جانتی ہے کہ پہلگام واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں، بہت کچھ برداشت کیا۔ بھارت تو خود کئی ممالک میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ بھارت میں اسٹیٹ کے بیانیے کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں۔ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کبھی بھی حملہ کرنے میں پہل نہیں کرتا۔ افواج پاکستان کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ پاکستان کے دفاع کی خاطر تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ بھارتی عدلیہ مودی سرکار کی ہمنوا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست مسترد کر دی۔ 3 کشمیریوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں پہلگام حالاتوں کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام کی استدعا کی گئی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے درخواست سرسری سماعت کے بعد مسترد کر دی۔ درخواست گزار کی سرزنش۔ ججوں نے کہا کہ آپ بھارتی افواج کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ بھارت میں کشمیری طلبہ کو ہراساں کرنے کے معاملے پر متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کی ہدایت۔ جنگ کا اندیشہ رکھنا یا نہ رکھنا کوئی آپشن نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بحیثیت ملک ہمیں جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے متوازن بات کی اور اس کے رابطے کی اپنی اہمیت ہے۔ بات چیت کے امکان کو کسی بھی حالات میں خارج از امکان قرار نہیں دیا گیا اور وزیر اعظم پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کر رکھی ہے۔ کوئی بھی ملک ابتدا کرے، کشیدگی جتنی بھی ہو، مذاکرات کا راستہ اپنایا جاتا ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ معاملہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے۔ مشیر قومی سلامتی کے تقرر کا مذاکرات کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ جنگ کا کوئی امکان نہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ کہتے ہیں کہ پہلگام حملہ انڈین سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کے باعث ہوا۔ پہلگام حملے میں کشمیری عوام کا کوئی قصور نہیں۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی نائب فضائی سربراہ کی چھٹی کروا دی۔ رافیل طیاروں سے نگرانی میں ناکامی پر ایئر مارشل SP دھارکر برطرف۔ رافیل طیاروں سے پاکستانی سرحدوں کی نگرانی کو پاک فضائیہ نے ناکام بنا دیا تھا۔ شاہینوں کے جھپٹنے پر بھارتی رافیل فرار۔ پاکستانی جدید ریڈارز کے سامنے بے بس ہو کر راستہ بھول گئے۔ لائن آف کنٹرول کو جارحانہ طور پر کھوجنے کا ٹاسک لیے رافیل کو پاکستانی ریڈارز نے جام کر دیا۔ طیارے ایک اور آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کا شکار ہو گئے۔ نائب بھارتی فضائی سربراہ نے اپنے پائلٹس کی رافیل ہینڈلنگ پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ مودی نے ایئر مارشل نرمیندر شور تیواری کو نیا نائب فضائی سربراہ مقرر کر دیا۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی رد عمل کی تیاری نے بھارتی فضائیہ کو ایک بار پھر 2019 کے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ جیسی صورتحال سے دوچار کر دیا۔ رافیل طیارے نہ صرف اپنے اہداف پر پہنچنے میں ناکام رہے بلکہ کنٹرول لائن کی خلاف ورزی بھی روک دی گئی۔ پاکستان کی فضائی حدود پر پابندی سے ایئر انڈیا کو $60 کروڑ سالانہ نقصان کا خدشہ۔ حکومت سے مالی امداد کی درخواست کر دی۔ رائٹرز کے مطابق ایئر انڈیا نے 27 اپریل کو بھارتی وزارت شہری ہوابازی کو خط لکھ کر مالی امداد کی درخواست کی۔ خط میں ایئر انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے فضائی حدود پر پابندی شدید مالی نقصان کا باعث بن رہی ہے اور پروازوں کے شیڈیول بھی متاثر ہو رہے۔ ماہرین کے مطابق اگر صورتحال برقرار رہی تو دیگر بھارتی ایئر لائنز بھی شدید مالی دباؤ میں آ سکتی ہیں۔ LOC پر مقیم کشمیریوں نے بھارتی فوج اور وزیر اعظم مودی کو چیلنج دے دیا۔ وادی نیلم میں ABN نیوز سے گفتگو میں شہریوں نے کہا کہ بھارت نے جنگ مسلط کی تو آزاد کشمیر کے پہاڑ بھارتی فوجیوں کے شمشان گھاٹ بن جائیں گے۔ ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دفاع وطن کے لیے تیار ہیں اور بھارت کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ وادی عثمانی کے عوام بھی جذبے سے سرشار۔ پونا ہورا کے
وہی مقام ہے جہاں پر 2019 میں پاک فضائیہ نے بھارتی طیارہ مار گرایا تھا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی جنگی جنون بڑھ رہا ہے، مگر آزاد کشمیر میں زندگی معمول پر ہے۔ ٹیٹوال سیکٹر میں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود ہے، جبکہ فضا ایک پرسکون خاموشی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ بھارتی شہری مقبوضہ جموں و کشمیر کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ کشیدگی کے بعد ایک بھی کشمیری آزاد کشمیر چھوڑ کر نہیں گیا۔ بھارت میں سوشل میڈیا پاکستانیوں کی بہادری کی تعریف کرنے لگا۔ تیجواسی پرکاش نے ایک ایکسپورٹ میں لکھا کہ حکومت کی جانب سے بسائے گئے ہندو بڑی تعداد میں جموں و کشمیر سے بھاگ رہے ہیں۔ جموں و کشمیر سے بھارتیوں کا بھاگنا تشویشناک بات ہے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کشمیر میں بسائے گئے بھارتی کیوں واپس بھاگ رہے ہیں۔ بھارت نے پاکستان دشمنی میں پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے اولمپئن ارشد ندیم کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا۔ مجموعی طور پر 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز پر پہلے ہی بھارت میں پابندی عائد ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے سابق کپتان راشد لطیف، سپیڈ سٹار شعیب اختر اور باسط علی کے یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے، پاکستانی نیوز اور یوٹیوب چینلز کے بعد اداکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے گئے۔ اداکارہ ماہرہ خان، ہانیہ عامر، سنم جاوید، سجل علی، اداکار عمران عباس اور گلوکار علی ظفر شامل۔ مودی سرکار نے یوٹیوب چینلز اور ABN نیوز سمیت 16 نیوز چینلز پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کی شمالی حصوں میں تیز آندھی اور بارش سے لاہور میں بھی شدید آندھی، درخت اکھڑ گئے، ٹریفک کی روانی متاثر، کئی علاقوں میں بجلی بند، طوفانی ہواؤں کے باعث مواصلاتی نظام بھی متاثر۔ انتظامیہ کی جانب سے الرٹ وارننگ جاری۔ ملکہ کوثر مری، ایبٹ آباد، ایوبیہ، بٹگرام، نتھیا گلی، جھانگا گلی اور ٹھنڈیانی میں بھی بارش، کئی علاقوں میں ژالہ باری۔ شمال مشرقی پنجاب اور شمالی مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان۔ سندھ کے چند اضلاع میں بھی تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ آج سے 5 مئی تک ممکنہ غیر متوقع موسمی صورتحال کے لیے ایڈوائزری جاری۔ تمام متعلقہ اضلاع اور اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں موسم خراب کے باعث فلائٹ آپریشن شدید متاثر، 8 پروازوں کی متبادل لینڈنگ، 11 ملکی اور غیر ملکی پروازیں مقررہ وقت پر روانہ نہ ہو سکیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے وزیراعظم سرگرم، دیامر بادشاہ ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ بجلی کے نرخوں میں حالیہ 7.5 روپے کمی کے بعد حکومت عوام کی مزید سہولت کے لیے شعبہ توانائی میں پائیدار اصلاحات کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ عنقریب بجلی کی پیداوار کے لیے فری مارکیٹ قائم کی جائے گی۔ مارکیٹ کے قیام سے مسابقتی بنیاد پر بجلی کی فراہمی ممکن ہوگی، جو نرخوں میں مزید کمی کا باعث بنے گی۔ اگلے 10 سالوں کے لیے بجلی کی پیداواری منصوبوں میں مسابقتی بولی اور کم ترین قیمت پر بجلی کی فروخت کے لیے راہ ہموار کی گئی۔ 7,967 میگا واٹ کے مہنگے منصوبے کو بجلی کی پیداوار کے منصوبے سے نکالا جا رہا ہے۔